دوسری جنگ عظیم کے بعد جاپان میں بے انتہا غربت تھی۔ 1960 تک ان کے بچے خوراک کی قلت کا شکار تھے۔ یہ بچے لاغر اور کمزور پیدا ہوتے تھے اور ان کی پرورش میں بھی کمی رہ جاتی تھی، لہٰذا ان کے قد چھوٹے، ہڈیاں کمزور، وزن کم اور رنگ بہت پیلے تھے۔ جاپانی اس دور میں 24 گھنٹوں میں صرف ایک کھانا کھاتے تھے۔ انہوں نے اس دور میں اندازہ کیا اگر ہم دن میں 3 بجے کھانا کھائیں تو 24 گھنٹے گزار سکتے ہیں۔ چنانچہ یہ 3 بجے دن کے کھانا کھاتے تھے اور اگلی خوراک کی باری اگلے دن آتی تھی۔ اس وقت حالت تھی کہ پاکستان نے 1957 میں چاولوں سے بھرا ہوا ایک بحری جہاز ٹوکیو بھجوایا۔ جہاز پر جاپان کی امداد کے لیے پاکستان کا تحفہ بھی لکھا ہوا تھا اور ان کی تصویریں باقاعدہ اخبارات میں بھی پبلش ہوئی اور پورے جاپان نے ہاتھ جوڑ کر حکومت پاکستان کا شکریہ ادا کیا۔ جاپانیوں کو آج بھی پاکستان کا یہ احسان یاد ہے۔ جاپان دنیا کے ان 4 ملکوں میں شمار ہوتا ہے دوستو جن کے ساتھ پاکستان کے تعلق شروع دن سے حیران کن رہے۔ ہندوستان کے آخری وائسرائے لارڈ ماؤنٹ بیٹن پاکستان اور بھارت کو 15 اگست 1947 کو آزادی دینا چاہتے تھی۔ اس کی وجہ پتہ ہے کیا تھی؟ مین وجہ جاپان تھی۔ جاپان نے 1945 میں 15 اگست کو امریکہ کے سامنے ہاتھ کھڑے کر سرنڈر کر دیا تھا اور اتحادی فوجی جس میں امریکہ تھا، برطانیہ تھا اور یورپی ملک تھے 15 اگست کو یوم فتح کے طور پر مناتے تھے۔ لارڈ ماؤنٹ بیٹن کی خواہش تھی کہ 15 اگست 1947 کو جب پورا برطانیہ یوم فتح منا رہا ہو تو بھارت اور پاکستان کی پیدائش اس وقت ہو تاکہ ہر سال جب ان دونوں ملکوں کے لوگ آزادی کی تقریبات منائیں تو اس وقت جاپانی قوم افسردہ ہو اور یہ کھیل قیامت تک جاری رہے۔ یہ منصوبہ جب قائد اعظم کے سامنے پیش کیا تو آپ نے فوراً انکار کر دیا۔ قائد کا کہنا تھا، دماغ کی کھڑکیوں کو کھول کے سنیے گا، کہ ہم اپنا یوم آزادی کسی دوسری قوم کے یوم شکست پر کبھی نہیں رکھیں گے۔ جاپانی آج تک پاکستان کا یہ احسان کبھی نہیں بھولے۔ دوسری جنگ عظیم میں شکست کے بعد جاپان نے تاوان ادا کرنا شروع کر دیا۔ یہ آج بھی امریکہ کو ہر سال $10 بلین ادا کرتا ہے۔ پاکستان کا اس تاوان میں 6واں حصہ تھا۔ قائد اعظم نے اس وقت اپنا یہ حصہ بھی جاپان کو معاف کر دیا تھا۔ جب ہمارے پاس سرکاری ملازمین کی پیمنٹ، تنخواہوں کے لیے بھی رقم نہیں تھی پے کے لیے، تو جاپانی آج بھی یہ احسان نہیں بھولے اور پاکستانیوں نے اپنے ابتدائی دنوں میں جاپان کو نقد امداد بھی دی، نیٹ کیش دیا اور جاپان کو آج تک یاد ہے۔ چنانچہ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ایک پاکستان ایسا بھی ہوتا تھا۔ ہماری دریا دلی صرف جاپان تک محدود نہیں تھی میرے دوست۔ ہم نے 1950 کی دہائی میں جرمنی کو 5 کروڑ روپیہ قرض دیا تھا، پولینڈ کے متاثرین کو پناہ دی تھی، چین کا دنیا کے ساتھ کنیکشن بحال کروایا تھا۔ PIA دنیا کی پہلی ایئر لائن تھی جس نے چین کی سرزمین کو ٹچ کیا تھا اور ماؤ زے تنگ اور چو این لائی نے ایئرپورٹ آ کر ہماری فلائٹ کو ویلکم کہا تھا۔ ہم نے ماؤ زے تنگ کو ذاتی استعمال کے لیے جہاز بھی گفٹ دیا تھا۔ یہ جہاز آج بھی چین کے میوزیم میں پاکستان کے شکریہ کے ساتھ کھڑا ہوا ہے۔ ہم نے اپنے ترک بھائیوں کی قیام پاکستان سے پہلے بھی مدد کی تھی اور قیام پاکستان کے بعد بھی ہم نے مدد کی ہے۔ ترکی کے زیادہ تر عمراء، فوجی افسروں اور سیاستدانوں کے بچے پاکستان میں تعلیم حاصل کرنے کے لیے آتے تھے۔ ہم نے استنبول میں پہلا بوئنگ طیارہ اتارا تھا اور ترکی نے اس کے لیے ایئرپورٹ پر نیا رن وے بنا دیا تھا اور پوری کابینہ اس کے استقبال کے لیے ایئرپورٹ پر گئی تھی۔ ہم نے موراکو، تیونس اور الجزائر کی آزادی میں بھی مرکزی کردار ادا کیا تھا۔ پاکستان کی ان کی سیاسی قیادت کو پاسپورٹ بھی دیے اور اقوام متحدہ میں اپنے بینچ سے انہیں خطاب کا موقع بھی دیا۔ چین اور امریکہ کا پہلا رابطہ اور ہینری کسنجر اور صدر رچرڈ نکسن کے چین کے پہلے دورے کا انتظام بھی پاکستان نے کروایا تھا۔ چین میں پہلے لوہے کا کارخانہ اور پیکو کی طرز پر بھی لگا تھا اور چو این لائی اسے دیکھنے کے لیے اپنے ایکسپرٹس کے ساتھ 1960 کی دہائی میں لاہور آئے تھے۔ ایران کی ترقی اور یورپ اور امریکہ کے ساتھ تعلقات میں بھی پاکستان نے بہت امپورٹنٹ رول پلے کیا تھا اور شاہ ایران جو ہے ہر دوسرے ماہ پاکستان کا دورہ کرتے تھے اور پاکستان کی ترقی کو حیرت سے دیکھتے تھے۔ فلسطین کے لیے پہلی عالمی آواز بھی پاکستان نے اٹھائی تھی۔ شام، اردن اور مصر کی سفارت خاری، آزادی اور بحالی میں بھی پاکستان کا بہت امپورٹنٹ رول تھا۔ سعودی عرب میں 1970 تک پاکستان سے
زکوٰۃ جاتی تھی، اور سعودی شہری جو تھے خانہ کعبہ میں پاکستانیوں کے رزق میں اضافے کے لیے دعائیں کیا کرتے تھے۔ یو اے ای کی ترقی میں بھی پاکستان کا امپورٹنٹ رول تھا، اور دنیا کی چوتھی بہترین ایئر لائن ایمریٹس کا کوڈ کے، اس کا مطلب ہے، ای کا مطلب جو ہے کے کا مطلب ہے کراچی اور ای کا مطلب ہے ایمریٹس، یعنی یہ ایئر لائن کراچی سے سٹارٹ ہوتی تھی اور ہم نے یہ جہاز انہیں دیا تھا اور عملہ بھی ہم نے دیا تھا، لہٰذا یہ آج بھی ای کے امارات کراچی کے نام سے مشہور ہے۔ مالٹا کے بچوں کے سلیبس میں پی آئی اے کا پورا باب ہے۔ سنگاپور ایئر لائن جو ہے اور پورٹ دونوں پاکستانیوں نے بنائی۔ انڈونیشیا، ملیشیا کی اشرافیہ کے بچے پاکستان میں پڑھتے تھے، اور ملیشیا کا آئین تک پاکستانی وکلاء نے لکھا تھا۔ جنوبی کوریا کی گروتھ میں محبوب الہی کے 5 سالہ منصوبے کا بہت امپورٹنٹ رول ہے۔ بھارت 1990 کی دہائی میں پاکستان سے بجلی خریدتا رہا، اور منموہن سنگھ نے شائننگ انڈیا کا پورا منصوبہ پاکستان سے چوری کیا تھا، اور دنیا کی 3 بڑی انجینئرنگ فرمز اس نے 1960 کی دہائی میں کنسورشیم بنا کے منگلا ڈیم کی مرمت اور کنسٹرکشن بھی کی تھی، اور ہارورڈ یونیورسٹی کی انجینئرنگ کلاس کے طالب علم جہاز بھر کی اسٹڈی، ایکسپیرینس اور ایکسپوجر کے لیے منگلا آتے تھے اور اس منصوبے کو حیرت سے دیکھتے تھے۔ مسلم دنیا کے 27 ملکوں کے فوجی افسران پاکستانی اکیڈمیوں میں ٹرین ہوئے اور بعد ازاں اپنے اپنے ملکوں میں آرمی چیف بنے۔ یو اے ای کے فرما روا زید بن سلطان النہیان 1970 کی دہائی تک پاکستان کے دورے پر آتے تھے تو ان کا استقبال کمشنر راولپنڈی کرتا تھا۔ ہمارے وزیر بھی ایئرپورٹ پر نہیں جاتے تھے، اور سب سے بڑھ کر 1961 میں جب ایوب خان امریکہ کے دورے پر گئے تھے تو پوری امریکی کابینہ نے صدر جان ایف کینیڈی سمیت ایئرپورٹ پر ان کا استقبال کیا تھا، اور صدر ایوب خان ایئرپورٹ سے وائٹ ہاؤس کھلی گاڑی میں گئے اور سڑک کی دونوں سائڈز پر امریکی عوام پھول لے کر کھڑی تھی اور پاکستان زندہ باد اور ویلکم کے نعرے لگا رہے تھے۔ پاکستان نے ایسا دور بھی دیکھا جب دنیا حیرت سے ہماری طرف دیکھتی تھی اور یہ جرمنی اور جاپان جیسے ملکوں کو قرضے اور امداد دیتا تھا، لیکن پھر معذرت کے ساتھ اس ملک پر ایسا دور بھی آیا جس میں ہم $1 ارب کے لیے دنیا کے دروازے پر بھکاری بن کر بیٹھے ہیں، اور دنیا ہمیں غرور اور نفرت سے دیکھ رہی ہے۔ وہ وقت تھا جب ہم ویزے کے بغیر پوری دنیا میں سفر کرتے تھے، اور آج ہمارے وزراء یہ اناؤنسمنٹ کرتے ہیں کہ دنیا کے اتنے ممالک کے لیے ہم نے پاکستان کا ویزا فری کر دیا ہے۔ افسوس کا مقام ہے۔ ایک وقت اب ہے کہ جب ہم افغانستان کے ویزے کے لیے بھی قطاروں میں ہمیں کھڑا ہونا پڑتا ہے۔ آخر ایسا کیوں؟ ہم نے کبھی سوچا؟ ہمیں ماننا پڑے گا ہم نے بڑی محنت اور جدوجہد سے اس ملک کو برباد کیا ہے، ہم نے اس کی عزت اور وقار کو ایڑی چوٹی کا زور لگا کر مٹی میں ملایا ہے، مگر سوال پھر وہی ہے، کیا ہمارے پاس واپسی کی کوئی گنجائش ہے؟ جی ہاں، ابھی وقت ہاتھ سے نہیں نکلا۔ ہم تاحال ایک قوم ہیں اور ہمارا جغرافیہ بھی بحال ہے، لہٰذا اگر آج بھی ہم نیند سے جاگ جائیں، غفلت سے اٹھ جائیں، ہم اپنے حال پر رحم کریں تو ہم 20 سالوں میں دوبارہ اسی لیول پر آ سکتے ہیں جس پر ہم دوسرے ملکوں کا امداد اور قرض دیں، لیکن اس کے لیے ہمیں چند بڑے فیصلے کرنا ہوں گے۔ وہ فیصلے کیا ہیں؟ ہمیں سب سے پہلے سیاسی انجینئرنگ بند کرنا ہوگی، ملک میں 5 سال بعد الیکشن ہوں اور یہ فری اینڈ فیئر ہوں، اسٹیبلشمنٹ الیکشن مینج نہ کرے، کسی عہدیدار کو سویلین ہو یا ملٹری ایکسٹینشن نہ دی جائے، کوئی بھی سیاستدان 2 یا حد سے زیادہ 3 سے زیادہ جو ہے مدت تک وزیر اعظم نہ رہ سکے، ملک کو بزنس فرینڈلی بنایا جائے، کوئی بھی شہری یا غیر ملکی ملک میں کمپنی کھول سکے اور اپنا کاروبار کر سکے، اور حکومت اسے 5 سال تک ٹیکس کی چھوٹ دے، ہم فوری طور پر آبادی کنٹرول کریں اور 30 سال کی عمر تک تمام لوگوں کو ہنرمند بھی بنائیں، ملک میں کوئی شخص بے ہنر اور بے روزگار نہ ہو، کام کو لازماً قرار دیا جائے اور جو شخص نہ کرے پولیس اسے اریسٹ کرے، اپنی نگرانی میں اسے کام پر چھوڑ کر آئے، اس کی آدھی تنخواہ سرکار ضبط کر لے۔ دوستوں، اور آخری مشورہ، ملک کے تمام سٹیک ہولڈرز ایک ہی بار بیٹھ کر اگلے 20 سال کا قومی منصوبہ تیار کر لیں اور پھر کوئی شخص اسے چھیڑنے کی جسارت نہ کرے، اور جو کرے اسے قرار کی سزا دی جائے۔ آپ یقین کریں ہم ان چند اقدامات سے ایک بار پھر عزت اور آبرو کی شاہراہ پر آ سکتے ہیں، ورنہ ہم اسی طرح بھیک مانگ مانگ کر ختم ہو جائیں گے اور تاریخ کے اوراق میں ہمارا ذکر تک نہیں رہے گا۔ اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو دوسروں کے ساتھ ضرور شیئر کیجئے، اگر کوئی بات بری لگی ہو دست بستہ آپ سے معذرت کا طلبگار ہوں۔ پاکستان
زندہ باد پاکستان پائندہ باد۔ اور آخر میں ایک انفارمیشن آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ یہ جو گلگت بلتستان کے لوگ ہیں نا، ان کی ایوریج عمر 90 سال سے بھی زیادہ ہوتی ہے۔ یو نو وائی؟ شلاجیت استعمال کرتے ہیں۔ شلاجیت کے اندر 85 منرلز ہوتے ہیں۔ اگر آپ چیزوں کو جلدی بھول جاتے ہیں، مردانہ کمزوری محسوس کرتے ہیں، اولاد جیسی نعمت سے محروم ہے، سپرم کاؤنٹ کم ہے، آپ کے ٹیسٹوسٹیرون ہارمون امبیلنس ہیں، آپ سدا بہار جوان نظر آنا چاہتے ہیں، خون کی کمی کو دور کرنا چاہتے ہیں، ہڈیوں جوڑوں کے دردوں سے نجات حاصل کرنا چاہتے ہیں، موٹاپا کم کرنا چاہتے ہیں، تو شلاجیت ضرور استعمال کریں۔ ایک بات آپ نے دماغ کی کھڑکیوں کو کھول کے آپ نے یاد رکھنی ہے، ہمیشہ آرگینک اور قدرتی چیزوں کا استعمال کریں۔ کیمیکل والے فوڈ سپلیمنٹ خودارا آپ نے استعمال نہیں کرنے۔ اگر آپ شلاجیت کو آرڈر کرنا چاہتے ہیں، نیچے دیے گئے نمبر پر رابطہ کریں۔ 3 باتوں کا آپ نے خیال رکھنا ہے جو کوئی بھی نہیں بتاتا۔ حاملہ خواتین، ہائی بلڈ پریشر میں مبتلا افراد اور 15 سے 20 سال نوجوان نسل جو غیر شادی شدہ ایمی سیکشول پاور کو بوسٹ کرنا چاہتی ہے، ڈاکٹر کے ایڈوائس کے بغیر استعمال نہ کریں۔ باقی سارے لوگ بے دھڑک اور سردیوں گرمیوں میں استعمال کر سکتے ہیں۔ بہت شکریہ۔